کسی کے بارے میں جاننے کے لیے ان کے اینٹیسیڈنٹس یعنی کہ ان کے آباء و اجداد کے بارے میں بات ضرور کرنی چاہیے، خاص طور پہ جب وہ آپ کے حال پہ بھی اثر انداز ہوں۔ تو چودھری ظہور الہی رینک سے شروع ہو کے 1930 کی دہائی میں بڑی ترقی پائی، اور ان کے بھائی چودھری منظور الہی، ان کا بڑا آپس میں ایک اتفاق تھا اور مل کے ہی سب کچھ بنایا۔ کیا یہ سچ ہے؟ جی بالکل، یہ بات 100% سچ ہے، اور اسی اتفاق کو آگے پھر کنٹینیو بھی کیا چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی صاحب نے۔ چودھری منظور الہی بزنس مین تھے، آپ کے نانا، انہوں نے سلک ملز لگائیں، ان کے بعد ٹیکسٹائل مل لگائی، اور چودھری ظہور الہی صاحب PR کیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں ایک تو انگریزوں کا راج تھا شروع میں، اور پھر جب تقسیم بھی ہوئی تو پاکستان نے وہی کلونیل سٹیٹ انہیرٹ کیا، اور افسر شاہی تھی، لائسنس راج تھا، افسروں کے ساتھ ان کی بڑی ملاقات تھی، سنا ہے ججوں کے ساتھ بڑی ملاقات تھی، اور ان کا جو دسترخوان تھا وہ بڑا وسیع تھا۔ ہاؤ ڈڈ دا فیملی گرو بزنس وائز؟ انہوں نے جی کیونکہ آئی واز بورن ان 1980، تو میرے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی سب کچھ ہوتا رہا۔ آپ کا قبیلہ وڑائچ جٹ قبیلہ ہے، وڑائچ بڑے جنگجو بھی ہوا کرتے ہیں، مہاراجہ رنجیت سنگھ بھی تو وڑائچ تھے، یہ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں جی۔ سکر چکیا مثل تھی، اور یہ آپس میں برادریاں ساری جڑی ہوئی تھیں۔ آپ کے مرحوم دادا کنونشن مسلم لیگ کے ساتھ بھی وابستہ تھے، اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی مخالفت بھی کی، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا۔ جی بالکل، پہلے اکٹھے ہی ہوتے تھے جی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا جی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی پہلے مسلم لیگ میں تھے، جی بالکل، تو اس ٹائم پہ ان کا آپس میں بڑی دوستی بھی تھی اور اچھا ملنا جلنا تھا۔ تو میرے خیال میں جب پھر انہوں نے اپنی جماعت بنائی تو پرابلی سیاسی اختلافات ضرور شروع ہو گئے ہوں گے جی، اور وہ بہت بڑھ گئے جی، اور اتنے بڑے کہ ایک آپس میں ایک قسم کی دشمنی بھی پیدا ہو گئی جی۔ اور چودھری ظہور الہی مرحوم کو بہت اذیتیں بھی جی سے بھی بالکل، گزرنا پڑا۔ ان کو بتاتے ہیں جی میرے والد صاحب بھی کہ اسمبلی کے اندر سے ان کو اٹھا کے جو ہے وہ 4 بندے جو ہے وہ اسمبلی سے باہر لے جایا کرتے تھے، کیونکہ ٹوٹل کلین سویپ کر گئے ہوئے تھے، سوائے میرے دادا اور چند اور لوگ تھے جن کی کچھ سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی میں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ 1981 میں یہیں لاہور میں آپ کے دادا پہ حملہ ہوا، الذوالفقار کے لوگوں نے کیا، اور اس میں وہ ہلاک بھی ہوئے۔ تو یہ آپ کی فیملی میں تو ایک بڑا واٹر شیڈ ایونٹ تھا، اس کے بارے میں کیا بات ہوتی ہے؟ خاندان کے اندر ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک تھا ان کی جو شہادت تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد سے ایک پوری ڈائریکشن ہی چینج ہوگی خاندان کی، کیونکہ اس سے پہلے پالیٹکس میں کوئی بھی اور نہیں تھا فیملی میں سوائے میرے دادا کے۔ لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ نیچرل پولیٹیشنز نہیں ہیں آپ لوگ، یو کم ٹو اٹ آؤٹ آف نیسیسٹی، ایسے ہی ہے نا؟ جی پروبیبلی انیشیلی اسٹارٹ ایسے ہی ہوا ہو جی۔ آپ کی والدہ کوثر ہیں جی جی، اور وہ چودھری منظور الہی کی صاحبزادی ہیں، اور آپ کے obviously آپ کے والد، اور so they're cousins, they're first cousins، لیکن آپ کے جو چودھری شجاعت حسین کے کزن ہیں چودھری پرویز الہی، منظور الہی صاحب کے صاحبزادے، ان کی شادی آپ کی پھوپھی سے ہوئی ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ پنجاب میں، معاف کرنا میں تھوڑی سی ذرا ورنیکولر بات کروں گی، ہم لوگوں کے ہاں کہتے ہیں وٹا سٹا تے سرچ کٹا، تو یہ آپس میں جو شادیاں ہوئی ہوئی ہیں اس کے ساتھ پہلے تو بڑی سولیڈیرٹی تھی آپ کی آپس میں، ساری زندگی رہی ہے جی، لیکن 40+ ناؤ، تو کبھی ایسا ایشو ہوا نہیں بچپن سے۔ اس میں آپ کو آپ کا بڑا پن ہونا چاہیے جی، ایک فیملی میں ایک بڑا ہونا جی تو سارے جڑے رہتے ہیں، لیکن اگر اس بڑے کو بڑا نہ مانے تو پھر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جی۔ مجھے پرویز الہی صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ میاں نواز شریف کے والد مرحوم، انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ چیف منسٹر پنجاب آپ کی فیملی سے ہوگا، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا؟ جی جی، وہ مجھے اس پورے واقعے کا پتہ ہے، واقعے کا پتہ ہے، ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا۔ میں نے یہی سنا تھا جی کہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جی پنجاب میں وزارت اعلیٰ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو دی جائے گی۔ کس سن میں؟ میرے خیال میں 90s کی پرابلی، یا جو سیکنڈ گورنمنٹ تھی، تو اس کے بعد انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی نہیں، ہماری خواہش ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، تو اس پہ ضرور ایک تناؤ آیا، اور میرے خیال میں پھر پرابلی چودھری شجاعت صاحب نے اس میں بیچ میں ڈل کے تو چیزوں کو تھوڑا سا ایز آؤٹ کیا جی۔ مشہور ہے چودھری شجاعت کے بارے میں کہتے ہیں مٹی پاؤ، از دیٹ رائٹ؟ جی پرابلی، میں کیونکہ اس کا خود چشمدید گواہ نہیں ہوں،
تو آپ کوئی 10-12 سال کے تو تھے نا اس وقت, تو کچھ احساس لیکن اوبیسلی ہاں جی بالکل مجھے احساس ضرور ہوا, لیکن ورڈ ٹو ورڈ جس طرح آپ بتا رہی ہیں اس کا نہیں. یہ تو مجھے چودھری پرویز الہی صاحب نے بتایا تھا. جی وہ صحیح کہا ہوگا انہوں نے. ہاں کیا پھر چودھری صاحب بڑے چودھری صاحب نے آ کے کیا نہیں مٹی پاؤ جی تے اگے چلیے. جی تو ان کی ہمیشہ یہ مفاہمتی سیاست رہی ہے. اس کے بعد آپ کے والد صاحب منسٹر فار انٹیریئر تھے. 1999 میں میرے شوہر جب نجم سیٹھی زیر عتاب آئے اور آپ کے والد منسٹر فار انٹیریئر تھے. خیر سیٹھی صاحب کو پھر سپریم کورٹ نے باعزت طریقے سے رہا کیا. مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب آپ کے والد صاحب رات کے 12 بجے ایک دن ان کی رہائی کے چند دن بعد ہمارے گھر آئے اور سیٹھی صاحب کا پاسپورٹ اپنے ساتھ لے کے آئے, کیونکہ ان کا پاسپورٹ بھی ضبط ہو چکا تھا. اور پھر آئے اور رات کو کئی گھنٹوں تک بیٹھے رہے ہمارے ساتھ, کافی پیتے رہے اور بہت معذرت خواہ تھے اور کہنے لگے کہ میرا اس میں کوئی کردار نہیں تھا اور آپ میری اس میں معذرت قبول کیجئے. تو سیٹھی صاحب نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے چودھری صاحب, یہ تو ہوتا ہے, صحافت میں بھی ہوتا ہے اور سیاست میں بھی ہوتا ہے. سو چودھری صاحب کی بڑی رکھ پا جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا, بڑی نہ صرف گجرات میں بٹ گرد و نواح بھی بڑی رکھ پا تھی. تو اس رکھ پا کو کیا ہوا سالک؟ اس رکھ پا کی وجہ سے ہی جی یہ فیملی میں ڈیوائڈ آیا میں سمجھتا ہوں, کیونکہ وزارت اعلیٰ کی آپ نے بات کی جو 93 میں ان کو آپ سمجھتی ہیں کہ پیشکش کی گئی اور بعد میں واپس لے لی گئی. اسی پیشکش کی تگ و دو میں ہی چودھری شجاعت صاحب کو آگے کیا گیا کہ جی آپ کے ذمہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد تو ہوگی لیکن اس کے نتیجے میں وزارت اعلیٰ پنجاب کی مجھے ملنی چاہیے. تو اس تگ و دو کے اندر پھر چودھری شجاعت صاحب کو بھجوایا گیا. جی میں اس چیز کا تو چشمدید گواہ ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ وہ جو اس وقت میں ڈپرائیو ہوا تھا وہ اس وقت پورا کی جائے. جی بالکل کیا جائے. بالکل یہی بات ہے نا. بالکل جی. اور میں کیونکہ اس چیز کا خود گواہ ہوں, ہر میٹنگ کا, ہر بات کا. اس ٹائم تو شاید چھوٹا تھا لیکن یہ تو ہر میٹنگ میں خود موجود تھا. جی ہر چیز کا مجھے خود پتہ. تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ جائیں اور ساری جماعتوں کو ایک تو کنونس کریں کہ پرویز الہی کو ہی وزیر اعلیٰ بنانا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں ایم کیو ایم باپ مولانا فضل الرحمان ان کا پنجاب کی پولیٹکس میں اتنی انگریس نہیں ہے, لیکن یہ کہا گیا چودھری شجاعت صاحب کو کیونکہ یہ آپ کی عزت کرتے ہیں تو آپ ان کو بھی کنونس کریں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کو منائیں اس بات پہ کہ پرویز الہی کو ہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا ہے. اچھا ویسے ہم لپک کے 1993 سے جی ہم 2023 میں آ گئے. سو وہ بیچ میں ہم کئی دہائیاں کھا گئے. سو I'm not going to let you get away with it. We have to go back there. جی شور. تو یہ بتائیں کہ آپ لوگ آپ کے بھائی رکھ پا کی بات کی نا تو میں وہاں سے آ گیا کہ اسی وجہ سے ہی فیملی میں پھر ڈیوائڈ بھی آ گیا. آئی تھنک کوئی بنیادی ایشو کوئی نہیں ہے جی, انا کا مسئلہ ہے اور کچھ نہیں. تو یہاں واپس آتے ہیں نا, کیونکہ آپ لوگ مونس, ان کے بھائی راسخ, آپ اور آپ کے بھائی شافع اور آپ کی بہن, آپ لوگ سب اکٹھے پلے اسی کمیونٹی میں جو آپ کے گھر ہیں. ہم 15 قدم کے فاصلے پہ رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور پھر آپ کی والدائیں بھی کزنز ہیں, فرسٹ کزنز, آپ کے والد بھی دونوں فرسٹ کزنز ہیں وغیرہ, اور بالکل ہی آپس میں گنی ہوئی فیملی ہے. تو میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ مونس آپ کے والد چودھری شجاعت حسین کے بڑے فیوریٹ ہوا کرتے تھے. جی بالکل. از دیٹ رائٹ؟ جی جی اٹ از. اور مونس اٹھتے بیٹھتے مام شجاعت مام شجاعت مام شجاعت مام شجاعت. بالکل. از دیٹ رائٹ؟ بالکل ایسے ہی 100%. اور انہوں نے آیا یہ سچ ہے کہ ہمیشہ مونس کو ایون آپ لوگوں کے اوپر ترجیح دی. یہ تو وہ بتا سکتے ہیں جی ایز اے والد. نہیں بتا, میں ترجیح نہیں کہوں گا, میں کہوں گا کہ سیاسی طور پہ ہم نے کبھی اس طرح سے سوچا ہی نہیں جی کہ اس کو ترجیح دی جا رہی ہے. وی آل ایکسیپٹیڈ. وہ اگر آگے فیملی میں بڑا بننا چاہ رہا تھا تو بڑا بن کے دکھاتا بھی. ہم وی ور ایکسیپٹنگ ہم. میں بچپن سے ہی آئی یوز ٹو لک اپ ٹو ہم. ہماری آپس میں بہت زیادہ دوستی بھی تھی اور ایک بالکل چھوٹے بڑے بھائی کی طرح کا تعلق تھا. لیکن یہاں پہ بات اس سے میرے سے آگے کی بات تھی. یہاں پہ میرے والد چودھری شجاعت صاحب کی پوری زندگی کی سیاست ایٹ سٹیک تھی, ان کی ساری کمائی. بالکل. تو اس کے اوپر سٹینڈ لیا. اس کو برا لگا کہ بھئی اب کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے تو اب یہ ہر کوئی مجھے فالو کرے. حالانکہ 3-4 دن پہلے ڈیفرنٹ موڈ تھا سب کا. وہاں آتے ہیں.